सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त पूरा सच प्रोग्राम का आगाज एक ऐसे सानहे से करने वाली हूं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। 5 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, लेकिन किसी को ख्याल तक नहीं है कि बस्ती सईदन शाह जो अपर माल पे कायम है, उसकी रेलवे की जो क्रॉसिंग है उसमें रेलवे लाइन, उस ट्रेन की नजर जो है वो 5 जानें हो चुकी हैं। क्या वो 5 जानें कीमती नहीं थी? वो गरीब लोग जो बस्ती सईदन शाह में रहते हैं, वो गरीब अवाम जो अपनी आवाज उठाती है तो उनकी आवाज बंद करने के लिए जो है वो बड़े बड़े लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन जब वही बड़े लोग वहां से वोट लेने आते हैं तो उनको ये यकीन दिलाया जाता है कि हम आपके मसाइल का हल करेंगे, आपको प्रोटेक्शन फराम करेंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। लेकिन जब ये ऐवानों में बैठ जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि इन्होंने गरीबों से वादे भी किए थे। मैं बात कर रही हूं अपर माल बस्ती सईदन शाह की, जिसमें नाला नंबर 1 की पुली जो है वो टूटी हुई है, कोई रास्ता नहीं है क्रॉस करने का, जिसकी वजह से मासूम बच्चे स्कूल जाने के लिए भी जो है वो रेलवे लाइन को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। एक बच्चे की पहले जो है वो डेथ हुई, जिसका नाम रागिब था। वो बच्चा भी 13-14 साल की उसकी उम्र थी। उस पर भी मैंने प्रोग्राम किया। मैंने बारहा आवाज बुलंद की, कहा, आला हुकाम से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की। मेरे प्रोग्राम में राना एहसन शराफत साहब आए जो कि नून लीग से वहां से टिकट हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वादा किया कि जी ये बहुत जल्द हम जो है वो रेलवे पुली का काम कंप्लीट करवा देंगे, इनको रास्ता मिल जाएगा, इनको ये क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ेगी। हमने इस चीज पर जो है वो यकीन करते हुए नेक्स्ट इस पर कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं किया कि कोई ऐसा मामला नहीं है, ये जल्द से जल्द मसला हल हो जाएगा। वासा की गफलत की वजह से 5 जाने जा चुकी हैं। जिम्मेदार कौन है? एमपीए साहब जो हैं, यहां से हारून अकबर साहब जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, जिनके बारे में आप जाने देने के लिए जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, जिस पीटीआई के नाम पर आप जो है वो वोट लेने के लिए लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि पीटीआई आई तो सब कुछ ठीक कर देगी, ये उसी के एमपीए हैं जिनका ये इलाका है। और फिर दूसरे पीटीआई के एक बड़ी शख्सियत जिनके बारे में अगर आप जो है वो कुछ बोले तो वो आपको जो है वो नोटिस भी भिजवा सकते हैं। इतने बड़े कानूनदान है वो, इतने बड़े जो है वो बंदे हैं। लेकिन मुझे तो पहले ही बहुत नोटिस आए हुए, और भी नोटिस आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच और हक की आवाज को आप दबा नहीं सकते। सरदार लतीफ खोसा साहब जो यहाँ के एमपीए हैं, एमएनए हैं, और बाकायदा तौर पर यहाँ से सीट जीते हैं, वो क्या कर रहे हैं जी? बरतानिया में उनको जो है वो डांस पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। वो बाहर के मुल्क में जो है वो डांस कर रहे हैं, उन्हें परवाह ही कोई नहीं। गरीब आदमी के बच्चे मर गए हैं यहाँ पे रेलवे ट्रेन की नजर जो है वो मासूम जाने हो चुकी हैं। यहाँ इन गरीबों की कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। इनके घर में जो है वो खाने को हो या ना हो, लेकिन ये अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। 4 बहनों का इकलौता भाई मोहम्मद फैजान, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, वो बच्चा जो है वो रेलवे क्रॉस करते हुए, रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए जो है स्कूल की तरफ, अपने ट्यूशन की तरफ जा रहा था, तो उस रास्ते में जो है वो ट्रेन का हादसा हो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि खुदा ना खास्ता उस टाइम मौके पे उसका बाप देख लेता तो शायद एक की जगह 2 जनाजे होते उसके घर में। आज उसके वालिद साहब मेरे स्टूडियोज में मौजूद है। मैंने बड़ी मुश्किल से और भाई को दावत दी कि आप आए, आपकी मेहरबानी है, आप सामने आकर बताएं। आज आपका बच्चा गया है, एक और बच्चा पहले जा चुका है, न जाने कितने और वालिदैन की गोदें उजड़ जाएंगी, कितनों के घर के चिराग बुझ जाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बैठे ही गरीब अवाम को जो है वो धोखा देने के लिए और उनकी जाने लेने के लिए है। ये पीटीआई जो आप इतना शोर मचाते हैं ना, कभी इनकी कारकर्दगी पे भी नजरसानी कर लें, कभी ये भी देख लें कि ये काम क्या करते रहे हैं। 4 साल जो है वो ये मुसल्लत रहे हैं पाकिस्तान पे, और इन 4 सालों में इन्होंने क्या काम किया है सिवाय बर्बादी के और तबाही के? क्या काम किया मुझे बता दें। कोई एक काम जो है वो इनका सामने लाए। एक उस हेल्थ कार्ड को लेके जो तमाशा मचाते हैं, ये जी हेल्थ कार्ड इशू कर दिया, हेल्थ कार्ड इशू कर दिया। खान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो एक सच्चा बंदा है नो डाउट, लेकिन उसकी टीम बिल्कुल बेकार टीम है। उसकी टीम में बिल्कुल जो है वो गट्स मौजूद नहीं थे। ये एमपी एमएनए जो उसने लगाए हैं, ये बिल्कुल काम करने वाले लोग नहीं थे। इन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम के टैक्स के पैसों पर अय्याशी की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इनकी खातिर जो है वो अपने माएं जो है वो अपने बच्चों को जो है सड़कों पे निकाल देती हैं कि एहतजाज करो, जाके डंडे खाओ पुलिस के, और ये सारे मामलात करो। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, जिसके एमपीए हारून अकबर ने कहा, हमारे रिपोर्टर ने उनको कॉल की है, राना जाहिद ने, तो आगे से हारून अकबर फोन उठा के कहता है कि इस तरह तो जो है वो लोग मरते रहते हैं। ये कौन सी नई बात आप मुझे बता रहे हैं? इस तरह लोग अगर मरते रहते हैं तो आप उस जगह पर आकर जब वो रेलवे पुलिस जो है वो रेलवे लाइन जो है वो क्रॉस करें ना,
آپ کو پتا چلے کہ لوگ کیسے مرتے ہیں اور کسی کا کوئی جب مرتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. آج وہ بھائی میرے پروگرام میں یہاں پہ موجود ہے. معذرت کے ساتھ جب کوئی غریب مرتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن کوہ نور نیوز کا پلیٹ فارم پورا سچ ایک ایسا پروگرام ہے کہ میری آواز جو ہے یہ دنیا سے ٹکرائے گی, اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں بیٹھے لوگ مجھے سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور وہ میری اس بات کو بھی جو ہے وہ سمجھیں گے اور اس بات کی بھی اہمیت رکھیں گے کہ غریب بچے کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے. ایک غریب بچہ اپنی جان سے گیا, اس کا قصور کیا تھا؟ تم لوگوں کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ ریلوے پلی نہیں بن پا رہی, تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ریلوے پلی جو ہے وہ اب تک یہاں پر جو ہے اس کو پراپر طریقے سے نہیں بنایا گیا. اور کتنی جانیں لینی ہے واسا نے, کیا آپ لوگوں کو جو ہے وہ کون سے لیٹر ایسے جو ہے وہ ایشو ہونے ہیں جو آپ کو ایشو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ انسانیت کے ناطے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں؟ جانوروں سے بدتر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان غریبوں کی حالت کر دی ہے. کیا طریقے کار ہے؟ انسانیت نام کی چیز اس پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور جب کوئی اینکر بولتا ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ زبان بندی کرتے ہیں, اس کا پروگرام بند کرتے ہیں. کر دیں آپ میرا پروگرام بند, لیکن میں غریبوں کے لیے آواز اٹھانا بند نہیں کروں گی جب تک مجھ کے میرے اندر ایک بھی آخری سانس باقی ہے. میں غریب کی آواز بن کے جو ہے وہ اسی طرح آپ پر گرجتی برستی رہوں گی, اور آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں. لیکن اگر یہ ریلوے پلی اب نہ بنی تو میں وہاں جا کے دھرنا دوں گی. میں اپنی تمام تر میڈیا کی, سوشل میڈیا کی ٹیم لے کے وہاں بیٹھ جاؤں گی. جا کے آپ کے ایم پی اور ایم این اے جو وہاں ڈانس پارٹیوں میں مصروف ہے ان کو وہاں آ کے کام کرنا پڑے گا. پھر مجھے اب یہی کرنا پڑے گا, کیونکہ غریب باپ جو ہے اس کی سسکیاں میں برداشت نہیں کر سکتی. نہ جانے 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس دنیا سے چلا گیا, آپ کا کیا گیا؟ آپ تو اس کو پیسے دے کے خاموش کروا دیں گے. اسے کوئی یہاں پہ بھیک نہیں چاہیے, وہ یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا, وہ یہاں صرف یہ کہنے آیا ہے کہ خدا کے لیے پلی بنا دو تاکہ دوسروں کے بچے جو ہے ان کی جانیں محفوظ ہو سکیں. کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا؟ اتنے کروڑوں اربوں خربوں روپے جو ہے وہ آپ لگا رہے ہیں, آپ ایک پلی بنانے پر جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے جو ہے وہ میں چندہ اکٹھا کرتی, اگر آپ لوگوں سے نہیں بنتی یہ پلی میں چندہ اکٹھا کرتی ہوں, میں سڑکوں پر جا کر جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے پلی بنانے کا انتظام کر دیتی ہوں. کیا کروں پھر میں؟ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جو رانا زاہد نے تیار کی ہے. حکومت اور اداروں کی نااہلی کے باعث ایک اور مستقبل کا ارشد ندیم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. لاہور اپر مال بسی شادن شاہ کو دھرمپورہ میاں میر کالونی سے ملانے والا واحد ریلوے پلی انڈر پاس واسا نے 4 ماہ قبل توڑ دیا تاکہ مین نالے کا پانی گزرا جا سکے. چند روز پہلے 15 سالہ فیضان سمیت 5 افراد ریلوے لائن کو کراس کرتے ہوئے پلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے ہیں. 4 ماہ قبل برسات کے دوران میاں میر پلی کو واسا حکام نے برسات کے دنوں میں توڑ دیا تھا اور اس بات کا یقین کرایا تھا کہ اس پلی کو جلد از جلد تعمیر کر دیا جائے گا, لیکن کوئی عملی پیش رفت نہ ہو سکی. 15 سالہ فیضان جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور ماں باپ کا اکلوتا سہارا, ریلوے لائن کراس کرتے ہوئے اسکول جاتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا. اہل علاقہ کا کہنا ہے حکومت اور اپوزیشن کی آپس کی لڑائی نے ترقیاتی کاموں کو رکوا دیا ہے, جس کی قیمت معصوم جانوں نے چکائی ہے اور چکائی جا رہی ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ایم ڈی واسا فوری طور پر کارروائی کریں اور ان افراد کی موت کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہم نے آپ کو پلی جب بنی ہوئی تھی تب کے مناظر دکھائیں کہ کس طرح وہاں سے لوگ جو ہے وہ نیچے سے گزرتے تھے. اب یہ پلی بالکل بند ہو چکی ہے. ریلوے لائن کراسنگ کے لیے جو ہے وہ لوگ اوپر سے ریلوے لائنیں استعمال کر رہے ہیں جہاں سے ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے, اور خطرے میں پڑ نہیں رہی. 5 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں, ٹرین کی زد میں آ چکے ہیں کیونکہ وہاں سے کسی بھی ٹائم ٹرین آ سکتی ہے. کوئی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے انتظامات نہیں کیے ہوئے, کوئی وہاں پر جو ہے وہ ریڈ لائن کوئی نہیں ہے کہ جہاں سے لوگوں کو منع کیا جائے کہ آپ یہاں سے نہیں کراس کر سکتے ہیں یا ان کے لیے کوئی دوسرا متبادل راستہ دیا جائے. کوئی چیز نہیں ہے. بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, بچوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے, پھر کیا کریں؟ وہ اینڈ ٹو اینڈ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ابھی میرے ساتھ غلام نبی متاثرہ بچے کے والد یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے کو دفنایا ہے, اور وہ بچہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا. اس کا قصور یہ تھا کہ سردار لطیف کھوسا جو وہاں کا ایم این اے ہے وہ برطانیہ میں ڈانس کر رہا ہے. اس کا قصور یہ تھا کہ ہارون اکبر جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, جو وہاں کا جو ہے وہ ایم پی اے ہے, وہ فون اٹھا کے کہتا ہے اس طرح کی تو بہت ساری موتیں ہوتی ہیں, یہ تو روز کا کام ہے, تو مجھے کیوں فون کر رہے ہو؟
یہ ان علاقوں کے جو ہے وہ ایم پی اور ایم این ایس کی میں آپ کو جو ہے وہ اصل شکل دکھا رہی ہوں. وہ پی ٹی آئی جس کے لیے آپ اپنی جان دینے کے لیے جو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, یہ ان کا حال دکھا رہی ہوں, جھوٹ نہیں بول رہی. انٹرنیشنل لیول پہ لوگ مجھے جو ہے وہ سنتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر آپ لوگ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی بھی جو پی ٹی آئی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے, وہ سنیں. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی, میں یہ حلفاً آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بندہ میرے پاس موجود ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے. غلام نبی صاحب بتائیں, لوگوں کو بتائیں, حالات بتائیں, کدھر ہے ایم پی اے, کدھر ہے ایم این اے, بتائیں. جس کا بچہ گیا اس کو ہی ہوگا نا دکھ. میری دنیا اجڑ گئی, میرا ایک ہی بیٹا تھا, 4 بیٹیاں تھیں. پتہ نہیں کیسے کیسے میں نے جوتیاں بناتا ہوں. کمر میری دوری ہوگی, میری کمر ٹوٹ گئی, میری دنیا برباد ہو گئی. میں نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دیتا میرے بچے کی جگہ سے, صرف نہ پولی کی وجہ سے. نہ پولی نیچے بنی ہوتی تو میرا بچہ بچ جاتا ہے. میری 4 بیٹیوں میں تھی, اس کا ایک لوتا بھائی تھا, مگر میری دنیا برباد ہو گئی ایسے جیسے میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں. نہ کوئی 2 سال بعد میرا سہارا بننا تھا اس نے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی میں بددعا نہیں دے رہا ہوں کہ ان کے گھر خود آگ لگے گی نا, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ سیک کیا چیز ہے. تو میرا بچہ چلا گیا, میں نے جب اس کی میت اٹھائی تو میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا میں لہو دیکھ سکوں. تو کھانا بھی 3-4 دن ہو گئے میرے سے نہیں کھایا جا رہا ہے. صرف نہ میں کوئی امداد لینے کے لیے بیٹھا ہوں. ابھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی بچے کے پیسے کی وجہ سے امداد اکٹھی کر رہے ہیں. استغفر اللہ, ٹھیک ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ کافی لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, کیوں امداد لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے جو ہے وہ ان سے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا, اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اگر آپ آ کر جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ بات نہیں, اللہ ان کا بھلا کرے. میں نے بددعا نہیں دینی کیونکہ مجھے میرے دل پہ لگی, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, میرے دل پہ حیا لگی نہیں ہے آتی ان کو. اللہ ایسا دکھ کسی کو بھی نہ دے. غریب آدمی کو پریشان کرتے ہیں. ایک تو اس کا بچہ چلا گیا, دنیا اجڑ گئی, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اوپر سے اس کو تانے دیتے ہو کہ پیسوں کے لیے جو ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ رہا آ کے. میں پیسے میں اگر مریم نواز سن رہی ہے نا, 5 کروڑ بھی دے نا, میں اس پہ ٹھوکر مارتا ہوں. صرف مجھے میرا بچہ لا دے 5 کروڑ میں. صحیح کہہ, ٹھیک ہے نا, صحیح کہہ. مجھے پیسے نہیں چاہیے, نہ میں امداد مانگ رہا ہوں. میرا اللہ ہے میری مدد کرنے کے لیے. میری بیٹی ہے نا, وہ میری سہارا ہے, مگر میرا بازو کٹ چکا ہے. اگر بچے بازاروں میں ملتے تو میرے کافی لوگ ملنے والے ہیں, اللہ غریب بھی امیر بھی ہے. وہ کہہ رہے بھائی ہم تمہیں لا دیتے. اللہ اکبر. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, اللہ کے بندے نیک, ان سے اچھے ہیں جو مدد کرنے کے لیے تیار ہے. کہتے اگر بازار سے ملتے تو ہم تیرا رونا نہیں دیکھ سکتے. مگر میری دنیا برباد ہو گئی. میں نیندیں حرام ہو گئی, نیند کی گولیاں میں 5 کھا رہا ہوں مگر مجھے نیند نہیں آ رہی. میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا. کیوں ہم نے اتنا ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے؟ رانا زاہد, ہم نے اس پہ 3 پروگرام 5 منٹ پہلے میں وہی وقت کو رو رہا کہ اگر اپنے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی آ رہی میں اسے جانے نہ دیتا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, آپ اسے روک لیتے. بالکل, میں گھر پہ بالکل سویا ہوا تھا, بالکل صحیح. تو بچہ وردی پہن کے اپنا سامان لے کے بستہ وغیرہ لینے کراس کر رہا, اس سے پتہ نہیں چلا. گاڑی نے پھینکا ایسے جیسے کوئی جانور کو پھینکا جاتا ہے. اللہ. اگر ان کا اپنا بچہ ہوتا کوئی, پھر میں اس سے پوچھتا کہ درد کیا چیز ہے. کسی ایم پی اے نے رابطہ کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. ہارون اکبر نے پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کا بڑا نام بالا ہے, بول بالا ہے. سردار لطیف کھوسا صاحب ڈانس پارٹی سے فری ہو کے کوئی کال آئی کہ بھائی تمہارا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے, ہمارا علاقہ ہے, کسی نے کوئی کال کرنے کی کوشش کی؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نا آپ کو کہ غریب بندے کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اور جو اپنے لیڈر کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں بند کروا دیں, ان کے لیے نہ آواز اٹھا سکے. جن کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا چکیاں کاٹ رہا ہے بیچارہ, اپنے جو ہے وہ کرموں کی نہیں, ان کے کرموں کی جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے, ان کے غلط مشوروں کی سزا بھگت رہا ہے. یہ اس کو انصاف دلائیں گے یا یہ آ کر جو ہے وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ کام کریں گے؟ جن کو یہ احساس نہیں, جو اپنے لیڈر کے جو ہے وہ نہیں ہو سکے, وہ کسی اور غریب آدمی کے کیا ہوں گے؟ یہ تو لوگ ہی, یہ تو جس طرح کی ٹیم کٹھی ہوئی تھی نا, مجھے پتا تھا انہوں نے یہی کرنا ہے, اور یہ وہی انہوں نے کیا ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے جتوایا. کیوں بستی سعیدن شاہ نے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا؟ بتائیں, جواب دیں.
हॉस्पिटल पे मैं बच्चा लेने गया, मेरे बच्चे का लहू इतना बहकर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे उस टाइम क्या हालात थे। आधा मर चुका हूँ मैं, जिंदा लाश बन के फिर रहा हूँ। खून इतना बह रहा है, पुलिस वाले बदतमीजी लेडीजों से कर रहे, चपेड़े मारे मुंह पे। पुलिस वाले? जी। क्यों? मैं ये तो नहीं दे रहे थे, वो कभी कह रहे दूसरे थाने पे है, कभी दूसरे थाने पे। ओए ओए, हमने रास्ता ब्लॉक किया, वो औरतों ने हिम्मत की। अल्लाह ने मेरे बच्चे को, उफ, यानी कि जिन्होंने साथ दिया ना, सोटियां पकड़ी, वो औरतों को अल्लाह ने हिम्मत दी। मेरा बच्चा बड़ा मुकद्दरों वाला था, मगर मेरा बाजू टूट चुका है। कौन मेरा सहारा बनेगा? मैंने पहले भी आपको कहा, मुझे अमदाद नहीं मांग रहा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे 5 उंगलियां दी हैं अपने कमाने के लिए, मैं कमा सकता हूँ। अपने बच्चों को शाम को 1500 की दिहाड़ी लगा कर पेट भर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना मुझे भीख चाहिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे भाई, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, आपको सब्र दे अल्लाह ताला। सब्र आ नहीं रहा मैडम, नहीं आ रहा, सही बात, नहीं आ रहा, नहीं आ सकता। जवान बच्चा था, एक जो है वो बच्चा था, इकलौता बेटा था, 4 बेटियां हैं, नहीं आएगा सब्र। उनका भाई कहाँ से मिलेगा? 4 बहनों का भाई, आप सही कह रहे हैं। अगर मिलता तो मैं आपको पूरी दुनिया से भीख मांग के लेके आता हूँ। 50 लाख भी कहोगे मैं ले आऊंगा, किसी लोगों के पाँव पड़ जाऊंगा, अपने बच्चों को भी साथ ले चलूंगा कि मुझे मेरा फिजान ला दे। जो कसूरवार हैं क्या कहेंगे उनके लिए? आपके वहां के MP MNA जिन्हें आपने बड़े प्यार से वोट दिया था, क्या कहेंगे? वो वासा के MD साहब जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, MD वासा, मैंने आपको यही कहा कि मैं बददुआ नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह ताला जैसे मेरे साथ हुई है ना, फिर भी मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनके साथ भी नासी हो जो उनसे मेरा दुश्मन भी है। ठीक है ना? क्योंकि ये फटना बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है, ये नहीं भरेगा कभी जिंदगी में भी। तो अल्लाह ताला ये फटाफट उनको हिदायत दे, ये पुली बने और लोगों की और माओं के घर खराब ना हो, और उनके बाप के दिल यानी कि मेरे तरह तड़फे ना। तो मेहरबानी पुली बने। और दूसरी रिक्वेस्ट, मेरा बच्चा शहीदों में गया है, शहीद में गया है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उसका क्या पैसे पूछे की मुझे कोई तलब नहीं है, मैं किराए में रहता हूँ, ठीक है, मेरा अपना घर नहीं है। तो ये भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मदद के लिए नहीं बैठा, मदद मेरी अल्लाह की मेरे लिए काफी है। सही बात है, आप अपने हाथ से कमाने वाले बंदे हैं, अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र दे। आपका बहुत बड़ा लॉस है, हम इस चीज को समझते हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ पुली बने, मुझे दिली खुशी होगी। ठीक है, शायद मेरा फट आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा भरना शुरू हो जाए। अभी हिम्मत नहीं है, शायद मैं बाइक के साथ जाता जाता फिर गिर जाऊँ। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे भाई, आप पानी पिए प्लीज, आप अपने आप को रिलैक्स करें। मैं अपनी पूरी बात करूंगा ना फिर। हाँ, आप सब्र करें, आप सब्र करें। मैं आपको मेरे पास अल्फाज नहीं है, पूरी बात करनी है ना मेरे। बताएं दिल की बड़ा बताएं। मेरे बच्चे फिजान की तस्वीर पुली के सामने, जहां उसके साथ हादसा हुआ ना, नीचे लेने यानी कि पुली बनेगी ना, जो से नीचे क्रॉसिंग है, ठीक, उसकी तस्वीर लगनी चाहिए बड़ी। हाँ, सही है, सही कह रहे हैं, सही कह। फिर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाए, ठीक, कि ताकि मैं रोजाना अपने बच्चे का दीदार कर सकूं। चलो दुनिया में नहीं है उसका, कम से कम चलो ये तो होगा ना कि यार चलो मेरी आंखों के सामने आगे पीछे तस्वीर के हो रही, यानी कि दिल को थोड़ा सा सुकून मिल रहा, मगर मिलेगा नहीं। जिसका जाता है ना, पता उसे ही होता है, उससे ही पता होता है। सही, ठीक है ना। मेरी वाइफ इतनी बीमार है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मगर वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या बनेगा। ठीक है ना। मैंने फिर भी ना चुप कर गया, मैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, अपने घर के पास पार्क है, उधर जाके रो लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को मैं इकट्ठा करके उनकी गोद पे सिर रख के रोता हूँ कि मुझे अपने बच्चे की उसमें खुशबू नजर आती है, बच्चों में। वो कपड़े उसके उतार के गया था, यानी कि ये वाकये से पहले, तो मैं उसके कपड़े रात को जब दफना के आए, मैं उसके कपड़े ठा के ना, उसके जूते अपने सीने पर रख के बैठा कि मेरा बेटा, शायद उसकी खुशबू महक नज़र आ रही है, मगर मेरा ऐसा जख्म लगा हुआ कि सारी ज़िंदगी शायद भर ना सके। तो मेहरबानी ये पुली बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि कोई और बच्चे की जाने ना जाए।
تو میرے بچے کی تصویر ادھر لگنی چاہیے. یہ آپ کی مہربانی ہوگی. بالکل صحیح ہے آپ کا, بالکل صحیح اور مطالبہ ہے. مجھے کوئی پیسے پوسے کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل صحیح میرا مطالبہ. اللہ میرے لیے کافی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے بھائی. میں کاش آپ کو اس سے زیادہ وقت جو ہے وہ دے سکتی اور آپ کی بات اس سے زیادہ جو ہے وہ سن سکتی, لیکن آپ نے اپنی بات جو ہے وہ کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. ایک آخری بات, میرا خدا گواہ ہے, مجھے کسی کے پاس میں نے 1 روپے کی طلب نہیں کی. ابھی کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں مجھے کہ تم امداد مانگ, تجھے گھر بن جائے, تیری بیٹی کو سرکاری نوکری مل جائے, تیرے بچے کا. میں نے کہا میں نے اپنے بچے کی میت کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا. صحیح, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ اللہ کے دیے سے پوری پڑتی ہے. بالکل صحیح. انسانوں سے مانگ کے نا بالکل صحیح, کبھی پوری, انسان جتلا دیتا ہے. بالکل صحیح. لوگ کفن ڈال کے لوگ جتلا دیتے ہیں. تو ایسا ویسا مجھے نہیں چاہیے, صرف پولی اور میرے بچے کی تصویر لگنے چاہیے, تو میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا. آپ کی بڑی مہربانی. بس آپ کا بالکل جائز مطالبہ ہے کہ وہ بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کی تصاویر وہاں پر نصب کی جائے, جو اس ٹرین کی زد میں آ کے جن کے گھر اجڑے ہیں, ان ماں باپ کی تسکین کے لیے اس ریلوے پلی کو جس کو آپ بنانا نہیں چاہتے ہیں یا بنا نہیں پا رہے ہیں, اب آپ بنائیں گے. اور اب آپ نہ بنائیں, ہم دھرنا دے دیں گے وہاں پہ. آپ بے شک پولیس لاٹھی چارج کروائے ہم پہ, ہمیں جو مرضی کرے, آپ کو یہ پلی بنانی پڑے گی. اور اب یہ پلی بنے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ 5 جانیں جو ہے وہ جا چکی ہیں, 5 جانیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو, میرا دشمن بھی ہے نا اس کے ساتھ بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل بالکل نہ, اگر بالکل نہ. خدا نہ خاصا یہ پولی نہ بنی, کوئی حادثہ اللہ نہ کرے, میں پھر اور کہہ رہا ہوں اور ہو گیا کہ نہ ہو. صحیح. اگر ہو گیا تو میں بھی اس کے ساتھ نا اپنی جان دوں گا ان کے گھر جا کے. اچھا بھائی, اس پروگرام کے بعد ایک تو یہ پروگرام میں ایم ڈی واسا کو بھی بھیجوں گی, میں سی ایم پنجاب کی ٹیم تک بھی جو ہے وہ یہ آپ کا جو ہے میسج پہنچا دوں گی. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, جو ہے وہ میں آپ کی بہن ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہمارے کوہ نور نیوز کا یہ پلیٹ فارم کوئی عام پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم یہاں پر بیٹھے جب آواز بلند کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ آواز ایوانوں سے ٹکراتی ہے, اور ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے حوالے سے ایکشن بھی لیتے ہیں. الحمدللہ مجھے پوری امید ہے اللہ پاک کی ذات سے آپ کو انصاف ملے گا. آپ کے بیٹے کے نام سے جو ہے وہ پلی بنائی جائے گی, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کر سکیں. آپ کے بیٹے کی تصویر اور جو وہ دوسرا بچہ جو شہید ہوا ہے, اس ٹرین کی نظر ہوا ہے, اس کی تصاویر یہاں پر لگائی جائے. اور دوسری خاص بات یہ کہ آپ کو جو ہے وہ انصاف ملے. میں آپ کی ذہنی کیفیت کو بھی سمجھ سکتی ہوں, آپ کی تکلیف کو بھی سمجھ سکتی ہوں. رانا زاہد آپ کو میں وقت نہیں دے پائی آج, معذرت, لیکن ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ایک اور پروگرام لازمی کریں گے. لازمی, مہربانی, کیونکہ میرے دل کو نا سکون نہیں مل رہا ہے. جی ضرور ضرور, تصویر لازمی, وہ تصویر بھی ایسی ہو کہ خراب نہ ہو. جی ضرور بھائی, ضرور ضرور, بالکل. دیوار میں فکس ہو, میں سمجھ, کہ مجھے تھوڑا سا کیوں کہ وہ میرا ہاتھ کٹ چکے ہیں. آپ کی یہ بات جو ہے وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی ہے, آگے تک ہم آپ کا جو ہے وہ یہ میسج پہنچا, پھر مجھے سکون ملے گا تھوڑا سا, دل کو پہنچے گا آپ کا میسج آگے تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ حوصلہ دے اور آپ کو جو ہے وہ صبر استقامت دے. لیکن یہ ریلوے پلی جو اپر مال بستی سیدن شاہ نالا نمبر 1 کی پلی ٹوٹی ہوئی ہے, باقاعدہ طور پہ واسا ایم ڈی واسا جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں کے جو ایم پی ہیں ہارون اکبر, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, وہ اس بچے کے قتل کے ذمہ دار ہیں. رانا احسن شرافت صاحب جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بن جائے گی اور پھر کوئی حادثہ رونما نہیں ہوگا, اس شہید بچے کے اس دنیا سے جانے کے ذمہ دار ہیں. سردار لطیف کھوسا صاحب جو ڈانس پارٹیوں میں بزی ہیں, جو یہاں کے ایم این اے ہیں, وہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اور اگر ذمہ داران اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. اگر ذمہ داران جو ہے وہ روز لاشیں گرانا چاہتے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے, لیکن غریب کی تذلیل نہ کریں.